کہ نبی اکرم علیہ السلام سے محبت اور عقیدت کا اظہار ہمارے ایمان کا حصہ، البتہ اس میں کوئی ایسے اعمال کو انجام نہ دیا جائے جو شریعت کے خلاف ہوں، یہ تو بے برکتی اور گناہ کی بات ہو جائے گی۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام سے محبت ہمیں ہماری جان سے بڑھ کر ہونی چاہیے، اس پر بھی کلام ہوا، اور اس محبت کا اظہار پھر ہمارے عمل میں ریفلیکٹ ہونا چاہیے، نظر آنا چاہیے۔ حضور کی اطاعت بھی لازم، حضور کی اتباع بھی ضروری۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ اسوہ حسنہ زندگی کے تمام گوشوں کے لیے ہے۔ میں زندگی کے جس رول میں ہوں، باپ ہوں، شوہر ہوں، بیٹا ہوں، دوست ہوں، پڑوسی ہوں، رشتہ دار ہوں، معلم ہوں، مزکی ہوں، مربی ہوں، سپہ سالار ہوں، جج ہوں، زندگی کے تمام گوشوں کے لیے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا اسوہ جامع ہے، مجھے معلوم کر کے عمل درآمد کی کوشش کرنی چاہیے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام ایک مشن ہمیں عطا کر کے گئے، وہ مشن جو طائف کی گلیوں میں نظر آتا ہے، جو احد کے میدان میں نظر آتا ہے، احزاب کے موقع پہ نظر آتا ہے، جس مشن کے دوران اور دعوت دین اور غلبہ دین کی جد و جہد کے دوران میں نبی مکرم علیہ السلام کا خون اطہر راہ خدا میں پیش ہوتا ہوا نظر آتا ہے، صحابہ کرام کی جانوں کے نذرانے پیش ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، تب اللہ کا دین سر بلند ہوتا ہے، اور اللہ نے یہ مشقتیں ان سے حضور کو گزارا۔ کیوں؟ یہ کام قیامت تک امت کے ذمے ہے، تو امت کے لیے نمونہ سامنے رہے کہ کائنات کی عظیم ترین ہستی بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، حضور پہ یہ سب کچھ بیتا، تو امت ہی کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے پھر؟ تو اس اعتبار سے وہاں سے انسپریشن لینا، موٹیویشن لینا، ترغیب لینا، اور ہم بھی خود اللہ کی بندگی کی کوشش کریں، نبی علیہ السلام کی مبارک تعلیمات کو سیکھ کر زندگی کے تمام گوشوں میں حتی الامکان عمل کی کوشش کریں، وہیں حضور کے مشن کو تھامیں، دعوت دین، نفاذ دین کی جد و جہد کے تعلق سے۔ پھر پچھلے پروگرام کا تقریباً 30-40% حصہ آپ نے جو گفتگو فرمائی، وہ جس پر ہم نے کلام پھر کیا، وہ نماز کی پابندی کے اعتبار سے اور نماز کی اہمیت پر ہم نے کلام کیا۔ یہ دین کا ستون ہے، یہ نبی علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ نبی علیہ السلام کا مستقل وظیفہ ہے۔ قیامت کے دن پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ قرآن پاک میں نماز کو ایمان بھی کہا گیا، اور قیامت کے دن یہ ذکر بھی سامنے آتا ہے کہ جہنم والوں کی جہنم میں جانے کی پہلی وجہ کیا ہے؟ بے نمازی ہونے کا معاملہ۔ اس پر ہم نے درد دل کے ساتھ بات کی کہ اللہ کا ذکر، اس کا بہترین ذریعہ نماز، اللہ کی مدد کے حصول کا بہترین ذریعہ وہ نماز، دل کے سکون اور اطمینان کا بہت بڑا ذریعہ نماز، نبی علیہ السلام کا مستقل وظیفہ نماز۔ اس پر ہم نے درد مندی کے ساتھ بات کی کہ نمازوں کا اہتمام، وقت کی پابندی کے ساتھ نماز کا اہتمام، اور تمام نمازوں کی توجہ کا معاملہ، اس سے ہمیں برکت بھی ملے گی، سکون بھی ملے گا، اللہ کی مدد بھی ملے گی، ہمارے معاملات بھی سدھریں گے۔ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی بھی ہے، نماز اللہ کا ذکر، اور اللہ کا ذکر دلوں کو اطمینان عطا کرتا ہے۔ یہ ہے نماز کی اہمیت بھی، جو پچھلے پروگرام میں ہم نے آخر میں زیر گفتگو لانے کی کوشش کی، پہلے اپنی یاد دہانی کے لیے اور پھر ہمارے ناظرین کی یاد دہانی کے لیے۔